دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت۔ ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال ہے۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر۔ لیکن جب راوی کہے، صحابی راوی، سمعت تو میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے۔ ما بین خلق آدم و قیامت الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ۔ حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے ہیں، لفظی معنی کیا ہے دجال کے؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افتراء، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ، یہ دجل ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے تھے متصلاً، وہ مسیلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، وہی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔
یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے۔ آدھی بات، کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک۔ ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں، بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے، کذاب، دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، اگرچہ میرے مضمون سے متعلق تو صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امنگ پیدا ہو جائے۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو گئی، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے، اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہوں، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہوں، کیتھولکس ہو، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق ہیں، توحید ان کے ہاں سے جا چکی۔ حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً تو اب کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں ہے، لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں، یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، 2 پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئیں، اس لیے کہ غذا نہیں فضا میں، امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا، اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اپنی اس آرزو کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے۔ تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی، جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہوں۔ دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ، وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تہذیب کہ جس میں میں اور آپ
واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں. کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر ہے، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں. یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم. لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے. لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر لی. نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح. سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی. 2 چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علمہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے آخری میں ہے نا. یہ علم تو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. 2 چیزیں دی تھی نا. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر. 2 پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے. اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں گے.
ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رفقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ نہیں. دے کین کریٹ. اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی. مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں. ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، یہ ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے. ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ. اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی. اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی کی چیز نہیں. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو. کہاں آخرت کے چکر میں پھنس گئے. یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے. یہ میرا کتاب چاہے 67 کا لکھا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو انالائز کریں گے تو کیا ہے. خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو. حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے دنیا کی. یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر. اب دنیا ہی مطلوب و مقصود، اسی کی رہنائیاں، اسی کی زیبائش، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود. یہ ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے. اس کا نام ہے دجالی تہذیب. اور اسی لیے آتا ہے احادیث میں، اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف عطا کی. خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات. جو شخص، خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، بناؤ اسے، اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش. آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہی امتحان ہے. ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے.
ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعویل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھیں کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے, تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے. محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے, تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں. ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے, انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا. یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش, اسی کی محبت, اسی کی سوچ, دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں نبی, ہم آپ کو بتائیں. اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی. جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی, ساری بھاگ دوڑ, دن رات کی محنت, مشقت, سوچ ہے تو اسی کی, رات کو بھی دن کو بھی, دوڑ دھوپ, ساری فکر فی الحیات الدنیا, ضل بھٹک کر رہ گئی. انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی, انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول میں, بھٹک گئیں. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات, لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے, ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے. اللہ سے توجہ ہٹ گئی, کائنات, روح کی بجائے جسم, حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا. یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں, جو ہمارا ایمفیسس ہے, زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی, لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے, کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے ہو رہی ہیں. اقرا کتابک, ہر شخص اپنی کتاب خود پڑھے, اپنا حساب خود لے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے. 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت. ہاں ٹھیک ہے, بھلے نفس کا علیہ کا حق پر, نفس کا بھی حق ہے, سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے, آپ کی اولاد کا لیے یہ حق ہے. لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں, اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے, اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز, فیسلٹیز, لگژریز, ڈیکوریشن پیسز, کتنے پیسوں سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں. کہاں پر